بھائی کو دیں کہ اگر سیٹ کر سکتے ایسے ہی لے لیں, ایسے ہی مولانا صاحب کے سامنے رکھ کے نا کہنا کہ لائیو کنیکٹ کیا ہوا ہے شاید. سر کی جگہ سر عبادت کی جمع عبادات, اسرار عبادات یعنی عبادتوں کے سیکریٹس. سیکریٹس کس کو بتائے جاتے ہیں؟ غیروں کو یا اپنوں کو؟ کہیے اپنوں کو. تو پہلے آپ اپنا بنیے, محرم راز بنیے تاکہ رازداری کا فرض ادا کر سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پہلے مرحلے میں آپ کو نیت کرنی ہوگی کہ ہم اسرار عبادات پر پورا ایک اشرہ جو سننے جا رہے ہیں, ہم اس کے محرم راز بنیں گے, ہم محرم بنیں گے. اس کے لیے اپنا نیت کو صحیح معنوں میں لمس کریں گے. دیکھیں نا, ایک اچھی بات ہوتی ہے لمس کرنے والی بات, کہ جسے آپ واقعی فیل کریں. اس اہم موضوع کو کہ جو بعض اور عرفا کے نزدیک عرفانی منزلیں ہیں کہ جو ہر کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کی جاتی, ہم ان گہرائی میں جا کر اور عرفا کی عرفانی باتوں کو آپ تک نہیں لا رہے, بلکہ انہی تمام عبادات کے راز جو آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اور اس کا ہمارا براہ راست تعلق بھی ہے. میں ان باتوں کو لے کر آ رہا ہوں, خیالی, تصوراتی, توصیفاتی, عرفانی, معرفتی مضامین کو چھیڑنے کے بجائے عبادات کے وہ راز کہ جو ہم اور آپ اچھی طرح سے درک کر بھی سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں, اپنا بھی سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کے لیے بھی نہ اس کی معرفت کا دروازہ بند رکھا ہے, نہ عبادت کی لذتوں سے محروم رکھا ہے, بلکہ یہ لذتیں ہر اس کے لیے ہے کہ جو عبادت کی لذت کو چاہتا ہو. سب سے پہلے لذت کے لیے چاہت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جب آپ چاہیں گے ہی نہیں تو آپ لذت سے کبھی ہمکنار نہیں ہوں گے. لذت عبادت کو ہم چاہیں پہلے, پھر سمجھیں, پھر اس لذت سے بہرمند ہوں. کتنے مرحلے ہوئے؟ آپ ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ آپ کو ساتھ چلنا ہوگا. یہ میری کمزوری بھی ہے اور شاید یہی میرا پوائنٹ بھی ہے کہ کسی کو بھی میں چھوڑ کے آگے نہیں بڑھوں گا, سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور آپ کے ساتھ چلنا ہوگا. آگے ہے تو پھر کچھ بھرپور فائدہ اٹھا کر انشاءاللہ. تو سلوات پڑھ دیں محمد والا. انسان ہے نا, جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پر کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو توجہ لوگوں کی ادھر ہوتی ہے. بابا ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, چھوڑے دنیا کی چیزوں کو, وہ ساری چلتی رہتی ہے اطراف میں. اب توجہ آپ کی ہمارے ساتھ ہو اور ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں, یہ رشتہ قائم ہوگا تب جا کے بات بنے گی. 3 مرحلوں میں گفتگو ہے, چاہت, پھر اس کی معرفت یعنی سمجھنا, پھر تیسرے مرحلے میں اس کو اپنانا, ٹیسٹ کرنا, ایگزامین کرنا کہ جو ہم نے چاہت کے ساتھ کسی چیز کو سمجھا کیا وہ اپنی لائف میں اپلیکیبل بھی ہے, کیا وہ لذت ہمیں مل رہی ہے. مثلا ہم نے سب سنا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن, مومن تو ہم ہیں ہی, دعویٰ کرتے ہیں کم از کم, ٹھیک ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں, کم از کم نماز بھی کہیے پڑھتے ہیں. یا تو رسول اکرم جو صادق امین ہے ان کا قول, نعوذ باللہ من ذالک, حقیقت سے دور ہے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی, یا پھر ہم نے نہ چاہا نہ سمجھا نہ اپنایا. توجہ ہے کہ جملہ کیا ہے؟
الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن تو ہم ہیں ہی ہیں، نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے معراج کی؟ نماز مومن کی لفظ ہے، زیادہ نہیں، نماز مومن کی کہیے معراج، نماز مومن معراج، ٹھیک؟ کس کی معراج ہے؟ مومن کی، جو ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں۔ کیا چیز معراج ہے؟ نماز جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہم معراج کو بھی لمس کرتے ہیں؟ واقعاً کیا ہم نے معراج کیا ہے؟ کیا معراج کو ہم نے درک کیا ہے؟ کیا ہم کبھی معراج پر گئے تھے؟ ساری بات یہاں، صدیوں سے اس قول کو پڑھنے والے پڑھتے ہیں، سنانے والے سناتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں۔ 1400 سال سے مسلسل اس کو پڑھنے والے پڑھتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، سنانے والے سناتے ہیں۔ مگر ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس کو عملی جامہ پہنا کر لمس کریں کہ ہم مومن بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور معراج پر بھی فائز ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کے لیے یہ مجلسیں ہیں۔ مجلسیں خالی علم کو تقسیم کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو کہ جو آج الحمدللہ انفارمیشن کی دنیا، آج سب سے بڑی خوبی ٹیکنالوجی کی یہ ہے کہ کوئی بھی جاہل کہیں بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اس کی انگلیوں کے سرے کے نیچے علم دبا ہوا ہے۔ آپ نے کلک کیا، قرآن کی آیت، جو آیت چاہے نکال لی، جو حدیث چاہیے آپ نے نکال لی، آپ نے آگے فارورڈ کر دیا، ہزاروں کو حدیث کو فارورڈ کر دی، یہی الصلاۃ، یہی معراج المومن، اس کو کتنی دفعہ فارورڈ آپ نے کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا۔ پرابلم اب نالج کی نہیں ہے، پرابلم اب انفارمیشن کی نہیں ہے، پرابلم اب علم کی نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو عملی طور پر کس طرح سے اپلائی کر سکیں۔ اگر ہم اس کو عملی طور پر اپلائی نہ کر سکے نا تو پھر سارا علم بیکار ہے۔ علم کا ہونا کمال نہیں ہے، علم کو اپلائی کر کے اسے عمل میں بدلنا کمال ہے۔ اور جو یہ کر لیتے ہیں وہی لذت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اور جو یہ نہیں کر پاتے وہ لذت عبادت سے بہرہ مند نہیں ہوتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی واقعاً نماز پڑھتے 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 عادت ہو گئی ہے، عبادت نہیں رہ گئی۔ بہت سر جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو سر جملہ، لیکن میں حقیقت ہے، نماز پڑھتے پڑھتے عبادت کے بجائے اب کیا ہو گئی؟ عادت۔ بے چینی بھی جو ہوتی ہے کسی وقت نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، وہ عادت کی بنیاد پر ہے، عبادت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ کیونکہ عبادت میں لذت ہے، عادت میں کوئی لذت نہیں، اسی لیے جلد سے جلد جان چھڑانا چاہتے ہیں، جلد سے جلد اس سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عادت ہو گئی، اس عادت کو نبھانا ہے بس۔ بہت سارے لوگوں کو ایڈکشن ہو جاتا ہے، مثلا سگریٹ کی ایڈکشن ہو گئی ہے، تو اب وہ سگریٹ چھوٹنے نہیں چھوٹتا، 100 دلیلیں دو کہ غلط چیز ہے، خود اس کے پیکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے انجریس ٹو یور ہیلتھ، بہت ڈینجرس ہے، سب لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لوگوں کے تانے بھی سنتے ہیں، بیوی کا اس کے ساتھ مخالفانہ انداز میں دیکھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے مگر چھٹی نہیں لیتے۔ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی لذت ہے، کیونکہ دھواں جانے سے کوئی مزیدار لذت نہیں حاصل ہوتی، ایڈکشن عادت ہے۔ اس عادت کو پورا کرنے کے لیے کوئی سگریٹ پیتا ہے، مگر اس کی بھی عادت چھڑائی جا سکتی ہے، اس عادت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے۔ اس کمال سے بھرے انسان کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اتنا انقلابی ہوتا ہے انسان، لفظ کو میں نے بہت جان بوجھ کے ادا کیا ہے، توجہ کریں، اتنا انقلابی ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں جہنم سے جنت کی طرف آ سکتا، 1 سیکنڈ،
اور اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. ایک سیکنڈ میں جنتی جہنمی ہو سکتا ہے. ایک سیکنڈ میں فاسق توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن سکتا ہے, اور ایک سیکنڈ میں اللہ کا ایک ولی گناہ کے دلدل میں گر کے شیطان سے بدتر ہو سکتا ہے. اس قدر انسان کے اندر فلیکسیبلٹی ہے, انقلابیت ہے, تبدیلی کا اس کے اندر مادہ, لہذا عادتوں کو بھی چھڑایا جا سکتا ہے. اب واپس آتے ہیں ہم جو عنوان لے کر آج اس دورے کے عشرے میں آپ کے سامنے آئے ہیں, وہ ہے اسرار, کہیے, عبادات, سیکریٹس آف عبادات. عبادات کے سیکریٹس جانیں گے. سیکریٹس جانیں گے. چاہت ہوگی تو آپ آتے رہیں گے, چاہت نہیں تو آپ کہیں گے یار کہیں اور جاتے ہیں, کوئی نعرے بازی تو ہو نہیں رہی, کوئی مزہ تو آ نہیں رہا, ٹھیک ہے, کوئی واہ واہ خیبر خندق کی وہاں پر کوئی داستانیں نہیں ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں ماضی میں لے جائے, کچھ تھکان دور کرے, واہ واہ نعرے لگے اور اس کے بعد گھر پہنچ گئے, لہذا رہنے دو, ٹھیک ہے, تو آپ نہیں آئیں گے. چاہت ہوگی تو آپ کہیں گے بھائی چاہت یہ پائیدار ہے, توجہ کیجئے گا, یہ چند گھنٹوں یا چند منٹس کے اندر مزے لینے کی بات نہیں ہے, بلکہ چاہت ہم اس لذت کو حاصل کرنے کی پیدا کر رہے ہیں کہ جو پائیدار ہے. اتنی پائیدار ہے کہ ایک صلوات میں جو لذت ہے اور رفع کہتے ہیں کہ اس لذت کے مقابل میں اگر دنیا کی ساری لذتیں بھی چھین لی جائیں تو میں ہر لذت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر اس لذت صلوات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ لذت کب ہوتی ہے؟ تو یہ لذت کیسے حاصل ہوگی جب آپ کے اندر چاہت ہی نہیں ہوگی؟ چاہیں گے تو پائیں گے, چاہیں گے تو وہ حاصل ہوگی, چاہیں گے پہلے مرحلے میں, پھر آپ لگاتار آئیں گے, سمجھیں گے بھی, آئیں گے آ کر کے تھکان دور کرنے کے لیے کسی کونے میں بیٹھ گئے اور نیند پوری ہو گئی, ثواب کا ثواب ملا, مجلس کی مجلس ہو گئی اور گھر پہنچ گئے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا. آئے ہیں چاہت کے ساتھ, تو پھر دوسرے مرحلے میں آپ کو غور سے سننا بھی ہوگا, سمجھنا بھی ہوگا, اور سمجھنے کے لیے ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ توجہ دیں گے تو سمجھیں گے, توجہ نہیں دیں گے تو نہیں سمجھیں گے. اور ایک دفعہ ایک جملے کو مس کیا تو باقی شاید جملے آپ کے سمجھ سے باہر, ٹھیک, تو کوشش کریں کہ سمجھیں بھی. پھر جب سمجھیں تو پھر آج ہی سے جب کوئی بات, ایک سیکریٹ بھی آپ کو پتا چلا, اس سیکریٹ کو اپلائی کر کے دیکھیں. سیکریٹ کس کے بتانے جا رہے ہیں ہم؟ ہمارے اپنے روزمرہ میں جو عبادات ہم کرتے ہیں, اور اپنی طرف سے تو ہے نہیں, ہمیں تو کچھ پتا بھی نہیں ہے. ہمارا کمال صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس بقال کی طرح جو اٹھا کر کے کھانے پینے کی چیزیں آپ کو دے رہا ہوتا ہے بیچ میں, اس نے خود نہ رزق پیدا کیا, نہ اس نے اس رزق کو زمین سے اگایا, نہ اس کو تیار کیا, اس نے کچھ نہیں کیا, بیٹھا ہوا ہے, سپلائی باہر سے اس تک پہنچی ہے, اس نے آپ کے پیسے لیے آپ کو دے دی, اس کے علاوہ اس کو کیا کما لیں, مگر کھانے کے لیے پھر بھی اسی کے پاس جانا ہوگا. آپ ڈائریکٹ کسان کے پاس تو نہیں جا سکتے, ہے کہ نہیں؟ یہ جو علماء کے مخالف ہیں وہ کم از کم یہی بات سمجھ لیں تو مخالفت چھوڑ دیں کہ آپ ڈائریکٹ کسان سے جب نہیں لے سکتے معمولی روزی, تو علم کہاں سے آپ ڈائریکٹ اماموں سے لیں گے؟ آپ کو درمیان میں ان لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ جو ان سے خیرات لیتے ہیں اور آپ تک پہنچا دیتے ہیں, اور بنی بنائی چیزیں ساری آپ کو بیٹھے بیٹھے مجلس میں وہ ملتی جا رہی ہے, اور آپ کو اپنی معلومات میں اضافہ بھی آپ کرتے ہوئے اس کی حقیقت تک پہنچ بھی رہے ہیں. تو ایک ایک سیکریٹ جو عبادتوں کا ہے, میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں, لیکن آپ کا سونا محمد وآل محمد صلی اللہ
جو عبادتوں کا ہم سنیں اس کو اسی دن سے شروع کر دیں اپلائی کرنا. میں اپنے لیے کہتا ہوں، بعد میں آپ کے لیے کہتا ہوں. میں خود بھی کوشش کروں گا کہ جو بات کروں تھوڑا سا خود بھی آزما کے دیکھوں. پھر آپ اگر لذت محسوس نہ کریں تو جو مرضی میرے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اپلائی تو کریں. ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں اسرار عبادت. ہمارا موضوع کیا ہے؟ کہیے ایک بار پھر، اسرار عبادت. دیکھیے بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں، سننے والے سنتے ہیں، بعد میں کیا ہوا، کیا موضوع تھا، موضوع تک خبر نہیں ہوتی، لوگوں کو یاد نہیں رہتا. کچھ پڑھ رہے تھے، اچھا پڑھے، بہت اچھا، کیسے، بہت اچھا، اچھا یا برا، اس کے علاوہ کسی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اچھا تھا یا بہت برا تھا یا ٹھیک تھا، بس کیا حاصل ہوا، بس جیسے ہر مجلس ہوتی ہے ویسے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک ایک جملے کا میں انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ کوشش کروں گا کہ حق ادا کروں، اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ سننے کا حق آپ ادا کریں. ٹھیک، میرا حق یہ ہے کہ آپ کا کوئی لمحہ ضائع نہ کروں. اس نمبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ پر آ کے، اور ایک حق آپ کا ہے کہ آپ آئے ہیں مجلس میں تو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور ادھر ادھر خیال اپنا نہیں لے کے جائیں گے. جتنی دنیا کی فکریں ہیں نا، جب مجلس میں آئیں اور یہاں شروع ہو خطبہ کریں، آپ وہاں اس کی بنا دیں پیکنگ کر کے ایک پوٹلی میں ڈال کے ساری فکروں کو باہر پھینکیں کہ اب میں پورا 1 گھنٹہ ان کے حوالے کر رہا ہوں، اور آپ دماغ آپ کا ہمارے حوالے کریں گے. انشاءاللہ اس میں گھوسا نہیں بھریں گے، کچھ نہ کچھ کام کی باتیں جائیں گی. سلوات پڑھیں محمد والا. اب توجہ سنیے گا، توجہ سنیے گا. 3 مرحلے ہیں، چاہت اور معرفت، پھر اس لذت کو آزمانا پریکٹیکل. ٹھیک، وہ کیا ہے؟ اسرار عبادت. ایک ایک چیز ہم آہستہ آہستہ سمجھیں گے بھی، آگے بھی بڑھیں گے. آپ تیار ہیں؟ بالکل بالکل آمادہ ہیں. خود علم حاصل کرنے کی بھی ایک لذت ہوتی ہے. اس لذت کو ایسے ہی آپ محسوس کر سکتے ہیں جب کوئی ایک ایسی بات جو آپ کو معلوم نہیں تھی معلوم ہو جائے تو آپ کے اندر ایک ہلکی سی خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. کوئی بات اچانک آپ کو لگی، پتا چلی کہ جو آپ کو نہیں معلوم تھی، تو آپ کے اندر ایک چمک پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں چمک، دل میں کہ واہ کیا بات ہے، آج اچھا گیا. تو وہ خود لذت ہے، وہ ایک لذت ہے. علم حاصل کرنا بھی لذت ہے. تو آپ کے اس پر مجلس میں آنے کے ساتھ ایک چیز اور سوچئے گا کہ جب آپ یہاں آ رہے ہوں تو آپ حاصل کرنے، کچھ اپنے اندر تبدیلی لانے کی غرض سے اس چاہت کے ساتھ آئیں گے، تو آپ کا آنا تو خیر عبادت ہے ہی، آپ کے لیے فرشتے بھی کچھ ہوں گے جو آپ کے حق میں دعا کر رہے ہوں گے. اور اس سے بہتر اور کیا انسان کو لذت میں اضافے کے لیے کہا جائے کہ بھائی یہ ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت کی عبادت بھی ہے، ساتھ میں فرشتے ہیں جو ہماری طرف سے ہمارے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور معصوم ہیں فرشتے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ قبول بھی ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم اسی بات کو لذت کے لیے مانیں. ماننا بھی تو ایک مسئلہ ہے، سننا بھی آسان ہے، پھر ماننا بھی تو ایک مسئلہ ہے، پھر اس پر عمل کرنا ایک اور مسئلہ ہے. مسئلے پہ مسئلے، لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے کر رہا ہوں. واپس آتے ہیں. اسرار عبادات کے لیے 3 مرحلے ہیں، چاہت، معرفت اور لذت کے، جو ہم پریکٹیکلی حاصل کریں. اسرار عبادات، پہلے سمجھیں کہ عبادت کیا ہے. آئیے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے اس کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے کہ جس کو میں نے ان مجالس کا عنوان، سرنامہ قرار دیا ہے. آیت کریمہ ہے بہت عظیم. اس آیت کریمہ میں اگرچہ قرآن مجید کی ہر آیت آیت ہوتی ہے اور عظیم ہوتی ہے، مگر اس پر توجہ کیجئے گا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو مبعوث کیا. کام کیا تھا رسول کا؟ صرف 2 کام. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ لوگوں کو کہے اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی. ایک تو عبادت، ہماری زندگی کا مقصد بھی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر ایک عبادت. کس کی؟ اللہ سبحانہ.
تو پہلا مشن کیا ہے انبیاء کا، تمام انبیاء کا یہی ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے کیا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت۔ دوسرا مقصد واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے ڈسٹنس رکھیں، فاصلہ لیں، طاغوت سے دور ہو، اجتناب کریں، پرہیز کریں، گریز کریں، ٹھیک۔ تو اب ہمیں عبادت سمجھنا ہوگا، پھر طاغوت کو سمجھنا ہوگا، تاکہ طاغوت سے دور آئیں، عبادت سے قریب آئیں، اور پھر اس اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کریں۔ پھر عبادت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسرار عبادت کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ سوال سمپل سوال ہے، اور عبادت کے لفظ کو آپ نے بہت انگنت سنا ہوگا۔ کس نے نہیں سنا ہاتھ اٹھائے؟ کوئی ہے جو کہے کہ میں نے عبادت کا لفظ سنا نہیں ابھی تک؟ کوئی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا۔ اتنا سنا ہے کہ اس کی کوئی عادت بھی یاد آپ کو نہیں۔ کتنی دفعہ سنا آپ کو کوئی یاد نہیں۔ کیا مطلب ہے عبادت کا؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ آپ عربی میں عبادت کہتے ہیں، فارسی میں بندگی کہتے ہیں، اردو میں بھی آپ کہہ لیتے ہیں کہ بندگی، ٹھیک ہے نا؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے عبادت؟ عبادت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سر تا پا اس کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اس کے حوالے کر دینا، اس کے سپرد کر دینا، جس کو آپ خدا سمجھتے ہیں، عبادت۔ ایک آدمی اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے استاد، اپنی بیوی، اپنے کسی یار کو اپنا دل و دماغ اس طرح دے بیٹھے کہ جو بھی وہ کہے اسی کو صحیح مانے اور سراپا تسلیم ہو جائے، تو آیا وہ اس دوست کی یا اس بھائی کی یا اس استاد کی یا اس بیوی کی عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جو ڈیفینیشن ہم نے بتائی، اس ڈیفینیشن میں اس نے عبادت کی۔ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کی باتوں کو بغیر چونو چرا کے سنتا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، سراپا خاضع ہے، سراپا تسلیم ہے، تو وہ آدمی دوسرے آدمی کو معبود تصور کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، کیا مطلب؟ سمجھتے ہیں کہ بت ہی سب کچھ ان کی زندگی پر اثر انداز ہے۔ غلط سمجھتے ہیں، مگر وہ عبادت کس کی کر رہا ہے؟ کہیے، بت کی کر رہا ہے۔ کرسی، عبادت بعض لوگ کرسی کی کرتے ہیں، بعض لوگ مصلی کی کرتے ہیں، سجادہ، بعض لوگ کس ممبر کی کرتے ہیں۔ بھائی بت کی کوئی شکل تو نہیں ہوتی۔ کسی بھی چیز کو آپ اس حد تک اپنا لیں کہ اندھے ہو جائیں، بس اسی چیز پر زور دینا ہے، حقیقت میں عبادت ہے۔ معذرت کیجیے، معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ کہوں، ممکن ہے کہ کوئی اپنے کسی اچھے کام کو ہی اپنا خدا بنا بیٹھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کوئی ایک اچھا کام ہے، اس کو خدا بنا بیٹھا۔ کیسے؟ کسی صورت میں بھی مجھے ہی وہ کام کرنا، کسی کو نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے اس کام کی پرستی شروع کر دی، میں نے اس کام کو جو کہ اچھا کام ہے خدا بنا۔ بہت مشکل ہے، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں ذرا سا آپ توجہ دیں گے تو آپ بھی سمجھیں گے، اور ہم عمومی بات کر رہے ہیں، ان جنرل۔ ممکن ہے کہ کوئی مجلس خدا نخواستہ بدھ بن جائے، ممکن ہے کہ حج جیسا فریضہ کسی کا بدھ بن جائے، ممکن ہے، جی ہاں۔ تو عبادت کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے، میں اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ عبادت یعنی سرتاپا اگر آپ نے دل و دماغ کو اس کے حوالے کیا تو وہ عبادت ہے، جس کے لیے بھی کیا وہ آپ کا معبود ہے۔ آپ کو اللہ کے ہر نبی نے جو پیغام دیا، ہر امام نے سمجھایا،
ہر عارف نے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ تمام عبادتوں کو چھوڑیں، صرف ایک کی عبادت کریں، ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ۔ کہنے کے لیے ہم کہہ بھی دیتے ہیں، کتنی دفعہ لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، تو کیا اس کی لذت سے بھی واقف ہے لا الہ الا اللہ کا؟ یہ اتنی عظیم لذت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب ساری رنجشوں کا حملہ، سارے مصائب کی الغا، سارے زخموں کا مسلسل غلبہ، بدن کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا جو زخمی نہ ہو، تمام مصائب و آلام سے نکلنے کے لیے ایک لذت کی ضرورت تھی، لذت کی ضرورت تھی، اور وہ ایک لذت ایک جملے میں میرے مولا حسین نے حاصل کر لی، کہا سجدے میں سر رکھ کے الہی لا معبود سوا، میرے رب، میرے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لذت کو انہوں نے درک کیا، تمام مصیبتوں کو بلا، تمام مصائب، زخموں، درد، رنج، سب کو ایک طرف کر دیا، اور کتنا اطمینان تھا اس جملے میں کہ اس جملے کے اطمینان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ دیکھیں نا، عجیب ہے، خطاب بھی عجیب ہے، اور پھر کیا کہہ رہا ہے آخر میں، ارجعی الی ربک کے ساتھ کیا کہا، فادخلی فی عبادی، اب جا کر میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ بندہ، ہم سب بندے ہیں، ہم سب اس کے بندے ہیں، مگر وہ کیسے بندے ہیں کہ جن میں حسین کو اس حالت میں اللہ داخل کر رہا ہے؟ اس بندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کہیں ادھر ادھر سے آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ کو حسین ہی کے در پہ آنا ہوگا، آپ کو اہل بیت ہی کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ لذت عبادت کو کہیں اور آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا والوں نے نہ اس لذت کو پایا تھا نہ وہ دکھایا تھا، وہ لذت صرف اور صرف اہل بیت تھا، وہ صرف اور صرف ہم ہی ہیں جو اس بات کے داعی ہیں کہ صحیح لذت عبادت بھی ہم سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ اہل بیت نے ہمیں سمجھا۔ اب آئیے اس عبادت کو سمجھیں کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ عبادت عربی میں ایک اور لفظ ہے، اور یہ بھی معصوم علیہ السلام کی احادیث اور دعاؤں کے نچوڑ کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک عبادت ہے اور ایک لفظ ہے عبودیت۔ کیا لفظ ہے؟ کہیے، عبودیت۔ کیا فرق ہے عبادت میں اور عبودیت میں؟ عبادت اور عبودیت میں فرق؟ جی، عبادت بندگی کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو زیادہ لفظوں میں الجھانا نہیں چاہتا، آپ کو جلدی جلدی منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ عبادت کہتے ہیں بندگی کو، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج زکات عبادت ہے، مجلس میں آنا عبادت ہے، ہر وہ کام کے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہمارے ذہن میں نہ ہو، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت ڈیفینیشن جو اس کی عام میں نے کی، کیا کی کہ سراپا اگر تسلیم کسی کے ہو جائے تو آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہر عبادت سے آپ کو نکال کر کے صرف اللہ کی عبادت میں داخل ہونا۔ اللہ کی عبادت کیا ہے کہ ہم اپنا ہر کام، حتیٰ کہ اپنی سوچ بھی اس کی مرضی کے مطابق کریں، یہ اس کی عبادت ہے۔ ٹھیک، اور آسان کر دو، ہر وہ کام، ہر وہ بات اور ہر وہ سوچ
کہ جس میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو اور کوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں عبادت پروردگار. یہ صرف اللہ کی بات. واضح ہوگی بات؟ عبادت کی ظاہری شکلیں ہوتی ہیں. عبادت جیسے نماز، روزہ ہے، جیسے میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کی، ہر وہ کام عبادت. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عبودیت بھی ہے. عبودیت کیا ہے؟ توجہ کیجیے. عبودیت احساس بندگی کو کہتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتی. عبادت دکھائی دیتی ہے، عبودیت دکھائی کیوں؟ اس لیے کہ وہ احساس کا نام ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا. احساس کبھی کسی کا دکھائی نہیں دیتا. احساس بندگی کو عبودیت کہتے ہیں. شیطان کی پرابلم کیا تھی؟ اس نے عبادت کی تھی، عبودیت نہیں کی تھی. عبادت کی تھی، عبودیت. اگر وہ عبودیت کے ساتھ عبادت کرتا تو کبھی بھی مخالفت رب کی نہ کرتا. رب کے حکم کے سامنے اپنی انا کو لانا یا چون و چرا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عبادت تو کرتا رہا مگر عبودیت سے وہ آشنا نہیں تھا. احساس بندگی. احساس بندگی کیا ہے؟ اللہ اکبر. احساس بندگی کو سمجھیں. احساس بندگی ایک غلام کو مارکیٹ سے ایک نے خریدا. توجہ کیجیے. خریدنے کے بعد گھر میں اس کو لا کر کے اس کا انٹرویو لیا. بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہ جو آپ رکھیں. کیا پسند ہے تجھے کھانے میں؟ جو آپ دے دیں. پہننے میں کیا پسند ہے؟ جو آپ دے دیں. کہاں رہو گے؟ جہاں آپ رکھیں. تو تعجب سے مالک نے، جس نے خریدا، اس نے پوچھا کہ ایسا غلام تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. کہ وہ خالی غلام تھے. میں بندگی کے احساس کے ساتھ آیا ہوں کہ میں نے آپ کو اپنا مالک تسلیم کر لیا ہے اور آپ میرے آقا اور مالک بن گئے ہیں. میں آپ کا غلام ہوں تو میری اپنی کیا خواہش، اپنی کیا پسند، جو آپ کہیں، جو آپ کریں، جو آپ بتائیں، جہاں آپ رکھیں، جیسے آپ کریں، جیسے حکم آپ کا ہو. میری اپنی اس انا میں نام بھی شامل نہیں ہے. جو اپنے نام کو بھی مٹا دے اس احساس کو احساس بندگی کہا جاتا ہے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہم بننا چاہتے ہیں تو اپنا وجود کچھ بھی نہ رہے. یہاں تک کہ اس لفظ کو عرفا کہتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ عرفا کی اصطلاح کو چھوڑ کے میں عام زبان میں بات کو وہی کرنے جا رہا ہوں. عرفا کہتے ہیں کہ اسی کو کہتے ہیں فنا فی اللہ ہونا، یعنی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو اتنا مٹا دینا، اتنا فنا کر دینا اپنے آپ کو کہ اس بقا کا حصہ بن جائے کہ جس کو کوئی فنا نہیں. نعرہ تکبیر، احساس بندگی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے ہوگا زندہ؟ وہی 3 مراحل سے آپ کو گزرنا ہوگا. چاہت، معرفت، پھر اس لذت کو حاصل کریں. اب آئیے، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عبادت کیا ہے، پھر عبودیت کیا ہے. احساس بندگی واضح ہو گئی. احساس بندگی کو بھی ہم نے سمجھ لیا کہ بار بار ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم کچھ نہیں وہ سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں وہ سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں وہ سب کچھ ہے. ہم لگاتار نیازمند محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم کچھ نہیں. اگر اس حقیقت عبادت کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو میرے مولا علی کی اس مناجات امیر المومنین کو جا کے دیکھے کہ جس میں بار بار اپنے رب سے خطاب کر کے وہ اللہ کا بندہ احساس بندگی کو اجاگر کر رہا ہے. اے پروردگار، تو ہی صمد ہے اور میں تیرا فقیر اور مسکین بندہ ہوں. تو ہی رازق ہے،
میں صرف مرزوق ہوں، تو ہی حیات دینے والا ہے، میں صرف لینا ہی والا ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اس حقیقت بندگی کو اگر مولا سے ہٹ کر کوئی اور بتا دے تو مجھے لے کر آئے تاکہ ہم بھی اس کو ولی مان لیں۔ جب کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر علی ہی کے دروازے پہ جانا ہوگا۔ اس احساس بندگی کو زندہ کرنے کی ضرورت، کیونکہ کسی کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ بندگی کا احساس بھی آ جائے نا تو پھر وہی نماز معراج کی ہوتی ہے، وہی نماز معراج ہوتی ہے۔ اسی نماز سے آپ گناہوں کے دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ کیسے روکتی ہے؟ اگر احساس بندگی ساتھ ساتھ ہو تو پھر اس عبادت کا آپ کو صحیح معنوں میں لطف آئے گا، پھر آپ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اسی لیے ہم ایک ایک راز کو آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان مجلسوں میں آج کی ہماری یہ مجلس صرف تمہیدی مجلس تھی، گفتگو تھی، اور وہ بھی تمہیدی گفتگو تھی جس میں ہم نے کچھ اصطلاحات کو جانا، کچھ ہم نے اصطلاحات کو سمجھا۔ اب اس کے بعد آگے کی جو منزل ہے، توجہ کیجئے گا، آگے کی منزل ہے، اور اس منزل کو آج ہم ٹچ دیتے ہیں، کل کے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہے منزل؟ وہ یہ ہے کہ عبادت کی دو شکلیں ہیں، دو صورتیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ اگر ظاہری شکل ہو تو اس کو عبادت کا نام تو مل سکتا ہے، مگر اس میں عبودیت نہیں ہوتی۔ نماز یزیدی بھی پڑھتے تھے، حسینی بھی پڑھتے تھے، وہاں بھی تکبیریں تھیں، یہاں بھی تکبیریں تھیں، اور تو اور جس نام مبارک کو بلند و بالا کہنے کے لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس اللہ اکبر کا استعمال قاتل بھی کر رہا ہے، مقتول بھی کر رہا ہے۔ اس وقت داعش کے خلاف موصل میں جو حملے ہو رہے ہیں، داعش کو مارنے والا بھی گولی اللہ اکبر کہہ کے چلا رہا ہے، اور وہ بدبخت بھی اللہ اکبر کہہ کے بم بلاسٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر کا استعمال دونوں طرف ہے، توجہ ہے، اللہ اکبر کا استعمال دونوں طرف ہے۔ تو عبادت کی پہلی شکل کیا ہے کہ ظاہری شکل ہے، کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ شیطان نے بھی بہت زیادہ عبادت کی، اور بہت سارے لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہو کر عبادت کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز قضا ہو سکتی ہے، ان کی نہیں ہوتی۔ مالک اشتر کو میرے مولا نے کہا جاؤ ان واجب القتل قوم کو قتل کر دو، خوارج کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے۔ مالک اشتر جیسا عارف، معرفت والا، عظیم، عرفانی، بحر سے سیراب ہونے والا، قریب جا کر، خیموں کے قریب جا کر خوارج کی عبادت سے ایسے متاثر ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے شک میں پڑ گئے، واپس لوٹے کہ مولا میں ان کو کیسے مار سکتا ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی ذکر خدا سے فارغ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عبادت کی ظاہری شکل ہے، عبادت ہے ظاہری شکل ہے، اور ایک عبادت ہے اس کی باطنی شکل۔ جس کسی کو بھی اس کے اندرونی روحانی اور باطنی شکل کا پتہ چل گیا، وہ سیکریٹس وہ جان گیا، تو پھر اس کی عبادت نہیں، عبودیت ہے۔ پھر جب عبودیت ہے نا تو اس کی ایک رکعت نماز شیطانی عبادتوں کے ہزاروں رکعت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر اس ایک رکعت نماز کے اندر اس قدر وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ ساری عبادت ایک طرف مگر اس کی ایک۔ میں کیا کہوں، سرکار دو عالم نے تمام صحابہ کے سامنے اس راز کو فاش کیا کہ دیکھو تم بھی نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، تم بھی عبادتیں کرتے ہو۔ تمام صحابہ تو کیا، کائنات میں جتنے انسان عبادت کرے، انسان تو کیا جتنے بھی جن ہیں وہ سارے جن عبادت جتنی کرے، سارے جنوں کی عبادت، سارے انسانوں کی
کی عبادت سمیٹ کر ایک طرف رکھو اور ایک علی کی ضربت کو دیکھو، وہ ایک ضربت تمام عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ وہ ضربت کوئی فنی ضربت نہیں تھی، کوئی یہ سوچنا سوچے کہ کمال کی مہارت تھی مولا کائنات کی، اس ضربت میں مہارت کی وجہ سے وہ افضل عبادت ثقلین ہو گئی۔ غلط سوچ ہے آپ کی اگر آپ نے سمجھا کہ یہ شجاعت کی وجہ سے ہے، غلط آپ نے سوچا۔ وہ جہاد کے انداز کی وجہ سے ہے، آپ نے غلط سوچا۔ پھر کیا ہے کہ اس ضربت میں جو خالص اللہ کا تصور تھا، اس ضربت میں جو اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی، اس ضربت میں علی کے نفس کی کوئی خواہش بھی شامل نہیں تھی، اس ضربت میں اس قدر علی مخلص ہو چکا تھا کہ اس خالص ضربت کو اللہ کے نبی نے سند دی کہ عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ لہذا زیادہ نمازوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے، صحیح اور صحیح اس عبودیت کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ سجدوں پہ سجدے کرنا کمال نہیں ہے، ایک سجدہ اللہ اکبر، وہ ایک سجدہ کہ جس کے اندر وہ لذت ہے عبودیت، اس کو ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو کنگال کے نکال کے آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی مجلس ہوگا تو عبادت کی دو شکلیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری شکل کو آپ اور ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور کرتے بھی آ رہے ہیں، تبھی ہم کہیں نہیں پہنچ پائے۔ 60 سال سے 70 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن معراج کا کوئی ہمیں نظارہ نہیں نظر آتا۔ نمازیں پڑھ رہے ساتھ میں گناہ بھی ساتھ چل رہے، پھر وہ نماز نہیں، پھر وہ کیسے نماز ہو اگر آپ سیکریٹ جان رہے ہیں کہ اس کا پیچھے ایک باطن بھی ہے، اس سیکریٹ کو جانو، اس راز کو جانو۔ اسرار عبادات میں نماز کو ہم پہلے اس لیے پیش کریں گے کہ نماز ہی حقیقت میں باقی عبادتوں کی معراج ہے، باقی عبادتوں کا پیش خیمہ ہے۔ نماز اگر صحیح ہو جائے، کتنی عظیم بات ہے کہ سرکار نے فرمایا ان قبلت قبل ما سوا، نماز اگر قبول تو باقی سب قبول، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ اب اگر مجلسیں ہوں اور ان مجلسوں میں نماز کا کوئی مذاق اڑائے اور لوگ واہ واہ کریں تو اس سے زیادہ بربختی کی اور کیا بات ہے کہ تمام آپ کے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ ان قبلت قبل ما سوا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ نماز عمود الدین، دین کی بنیاد ہے، بنیاد اگر ہل جائے یا بنیاد کسی کی نہ ہو تو پھر وہ کیا دین ہے؟ نہیں۔ تو اس کو ہم درک کرنے سے شروع کریں گے۔ ہم کہاں سے شروع کریں گے وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ ایک ظاہری شکل ہے، ایک باطنی شکل ہے، ٹھیک ہے؟ ہر عبادت میں ہم وضو سے شروع کریں گے۔ وضو کا ظاہری جو طریقہ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، پھر اس کے باطنی راز کیا ہے، اسرار کیا ہے وضو میں، اس کو سمجھتے ہیں۔ پھر اس لذت کے ساتھ جیسے ہی ہم سمجھیں جب بھی وضو کریں اس لذت کو محسوس کریں، اور وہی جو راز ہے اس راز کو اپنے دل و دماغ میں ریمائنڈ کریں، ریکال کریں، اس کو پھر سے فریش کریں، پھر آپ اس وضو کے ساتھ اس تصور کے ساتھ وضو کریں، پھر آپ لذت محسوس کریں گے، اس لذت کے ساتھ جو آپ نماز پڑھیں گے پھر اس کی لذت کا اپنا اندازہ ہوگا۔ یہ ہے تمام مجلسوں کا ہمارا خلاصہ۔ مجھے کسی اور نعرے یا کسی اور بابا یا کسی اور شاباشی کی کوئی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے، آپ سے صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ توجہ نہیں دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ محنت جو ہے وہ شاید حقارت جا رہی ہے۔ توجہ آپ دیں گے، باقی مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ کل سے آپ کی مسلسل کوشش ہوگی کہ آپ چاہت کے ساتھ آئیں گے، توجہ بھی دیں گے، اور اس لذت کو ہم خود آپ بھی پریکٹیکلی محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اسرار عبادات ہمارا موضوع ہوگا،
اور اس میں گفتگو بالکل سادی ہوگی. کسی کو یہ بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں کیا کہیں گے جو ہمارے پلے نہ پڑے. نہیں، انشاءاللہ ہر کوئی سمجھ سکے گا اور ہر کسی کو سمجھنا بھی چاہیے اور آسان بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. صرف توجہ کے ساتھ آپ کو سننا ہوگا، اس کی زیادہ. اور آج کی گفتگو کو یہی روکتا ہوں. 2 شکلیں ہیں، ذہن میں رکھے گا. ہم وضو سے شروع کرنے جائیں گے اور وضو سے لے کے باقی کچھ عبادات کہ جن کے کچھ سیکریٹس ہم جانیں، پھر اس لذت کو محسوس کریں. پھر آپ دیکھیں کہ کیوں ایک اسیر اتنا جری تھا. پھر ہم سمجھیں کہ کیوں جس کے گلے میں توق تھی، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، وہ کیوں کسی سے نہیں ڈرتا تھا. پھر ہم سمجھیں گے کہ کیوں اس کے چہرے پر اتنا اطمینان تھا. پھر ہم سمجھیں گے کہ اس کو اقتدار کیسے مل گیا تھا. پھر سمجھیں گے کہ بڑی طاقتوں نے کیوں اس اسیر سے بھی خوف کھانا شروع کر دیا تھا. پھر ہم سمجھیں گے کہ لذت عبادت کا کیا مطلب ہے. پھر جانیں گے کہ اس بی بی نے کیوں دربار یزیدی میں چیلنج کے طور پر کہا تھا کہ تو جو اگر کرنا چاہے کر لے یزید، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے. اس لذت کو ہم محسوس کریں. تب ہم سمجھیں گے کہ ان بچوں کے اندر کہیں کیوں بے چینی نظر نہیں آتی. وہ پیاسی سکینہ کیوں بار بار بے چین ہو کر یہ نہیں کہتی کہ ہم نے کیا قصور کیا تھا، چلو ہم بیعت کر لیتے ہیں، ہمیں پانی دے دو تو ہم تمہاری بات سن لیتے ہیں تاکہ تم ہمیں قید خانے سے رہا کر دو. نہیں، اس بچے نے بھی کبھی یہ نہیں کہا. کسی ایک جگہ پر بھی کہیں ایک صحیح سے صحیح روایت میں بھی ایسی بات نہیں ملتی کہ اہل بیت کے کسی ایک بچے نے بھی کہا ہو کہ ہم نے کسی صورت مشکل نہیں دیکھنی، بیعت کرنے کے لیے تیار ہے. نہیں، ہر کسی نہیں. کیوں ان کے اندر اتنا اطمینان تھا؟ وہ لذت جو عبادت کی ہے ان کو وہ حاصل ہو چکی تھی. وہ جانتے تھے کہ یہی ہے، ہم مر جائیں گے تو بھی نہیں مریں گے، مٹ جائیں گے تو بھی نہیں مٹیں گے. تماچا کھانے والی بچی کیا اس کو بھلا دیا گیا؟ نہیں، اللہ نے ہر سال اس بچی کی یاد کو اتنا زندہ کیا کہ ہے تو 4 سالہ بلکہ ہر زمانے کے بزرگ کو رلانے کے لیے کافی ہے. وہ بچی کتنی مظلومہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے جو بار بار پورا ہو رہا ہے. ذرا سوچئے، ابھی 40 دور ہے ہم سے، مگر دنیا کے لوگ بے چین ہو کر گھروں سے نکل پڑے ہیں. کیوں اس کی طرف رخ کر رہے ہیں؟ اس نے کیا دیا تھا؟ حسین نے کس کو کیا دیا تھا؟ بظاہر دنیا کی کوئی دولت حسین سے نہیں ملی تھی، مگر یہی معرفت حسین نے جو دی، جس کے نتیجے میں آج دنیا حسین حسین لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کر رہی ہے. ذرا سوچئے کہ میرے مولا حسین نے جو لذت عبادت کی آپ کو بتائی، ہم سے بہتر کون اس لذت کو حاصل کرنے والا ہوگا؟ اور اگر ہم بھی مجلسوں میں وہ لذت حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے اپنے مولا کی بارگاہ میں جب جائیں گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا دیکھیے میرے مولا حسین نے آخری سجدے کو جو کیا، جس کو میر تقی میر نے بہت اچھے انداز میں اس سجدے کی خمازی کی کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. ایسا سر کہ جو خود حسین سے نہیں ہلایا گیا، مگر وہ جدا ہوا، نو کے نیزے پہ گیا، تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ دنیا والوں، ہم سے خدا کو ہم سے جدا کبھی کر نہیں سکتے ہو. سر سے تن جدا کر سکے ہو، لیکن کیا تم نے قرآن کو بھی ہم سے جدا کر دیا؟ کیا ہماری حقانیت کو بھی تم نے ہم سے چھین لیا؟ ہرگز نہیں. یہی وجہ ہے کہ یزید ملعون نے امام کے اس سر کی عجیب و غریب روایت سنی، دیکھا بھی نہیں، روایت سنی کہ نوکے نیزہ پر حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جانتے اس نے کیا جملہ کہا؟ وائے ہو مجھ پر، میں سمجھتا تھا کہ حسین کو مار دوں گا تو خطرہ ٹل جائے گا. حسین کو شہید ہونے کے بعد اور زیادہ خطرہ بن گئے. ہر زمانے میں یزیدیت کے نابودی کے لیے نام حسین کافی ہے. عزادارو، ہم آپ اور بیٹھے ہوئے کریا کر رہے ہیں. ایک جملہ سنا دوں آپ کے لیے رونے کو، اس ایک جملے کے لیے، اس جملے پر توجہ دیں گے تو کافی ہوگا. کیا کہ آپ کے اشکوں کی قیمت اتنی ہے کہ
کہ زہرا اطہر اپنا رومال لے کر آ جاتی ہے، وہ بیوی آ جاتی ہے ان اشکوں کو امانت کے طور پر سنبھالنے کے لیے جو حسین کے نام پر ہماری آنکھوں سے نکلے۔ تصور کریں گے کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ان اشکوں میں معرفت ہے، ان اشکوں میں لذت عبادت ہے، ان اشکوں میں ہمارے اس خون کی حلالیت اور پاکیزگی ہے۔ عزادارو، اسی لیے میرے اس شہزادی نے دعا کی، پروردگار ان آنکھوں کو سلامت رکھ کہ جن آنکھوں سے میرے حسین کے لیے آنسو نکلے۔ میں کہوں گا بی بی آئیے دیکھیے لاکھوں عزادار ہر جگہ سے حسین حسین کی صدائیں بلند کیے ہوئے ہیں۔ بی بی آج دیکھیے اللہ نے مومنین کے دلوں کو کس طرح حسین کے غم سے معمور کر دیا۔ ایک جملہ سناؤں گا، زحمت تمام کروں گا۔ اس گریے کے بعد اگر ہم نے لذت عبادت محسوس نہ کی تو پھر اس گریے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بی بی کہ جو ان آنسوؤں کے لیے آئی ہے وہ اس وقت دعا دے گی کہ ہم لاز رکھیں حسینی بننے کا۔ جملہ سناؤں، زحمت تمام کروں کہ آخری مرحلے میں ایک بچی ہے جو باپ کا سر تن سے جدا دیکھ رہی ہے۔ وہ بچی کوئی اور نہیں ہے، اس سلجنا کو خدا حافظی کرتے ہوئے اس بچی نے بابا کو آخری الوداعی جملے میں کہا تھا کہ بابا مجھے معلوم ہے کہ جو صبح سے لے کے اب تک گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ ذرا سنیے گا، اس بچی نے اس منظر کو دیکھا ہے، اس لیے یہ نہیں پوچھتی سلجنا سے کہ بتاؤ میرے بابا کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو۔ نہیں، یہ کہیں جملہ نہیں ہے، بلکہ عجیب ہے جملہ، دلوں کو جلا دینے والا جملہ، ہمارے اندر غم و اندوہ کا طوفان پیدا کر دینے والا جملہ۔ کیا لکھتے ہیں راوی؟ لکھتے ہیں کہ جب وہ سلجنا جس کی باغیں کٹی ہوئی تھی میرے مولا حسین کو شہید شہادت کے بعد جب خیمے کی طرف آیا تو سب سے پہلے اس سلجنا کے قریب جو آیا وہ بی بی تھی، وہ 4 سالہ بچی تھی، قریب آئی ہے۔ قریب آ کر کے کیا کیا؟ باہوں میں سلجنا کے باہیں ڈالی۔ جملے کو سنا رہا، زیادہ تمام کرنا، باہوں میں باہیں ڈالتی اور عجیب انداز میں ایک سوال کیا، یا للفرس، اے میرے بابا کے گھوڑے بس صرف اتنا بتا دے، سقی ابی اب صبح شانہ، کہ بابا